جی آج بھی سورج ڈوب گیا ہے، آج بھی تم نہیں آئے۔ یہ گانا آپ نے سنا ہوگا، کافی پرانا گانا ہے۔ اور آج منگل کا دن تھا اور عمران خان سے ملاقات کا دن تھا، اور عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی بلکہ بشرا بی بی سے ملاقات ہو گئی ہے۔ چلو آدھی ملاقات تو ہو گئی ہے نا۔ کہتے ہیں جی کوئی کسی کو ٹیلی فون کرے تو وہ آدھی ملاقات ہوتی ہے، کسی کا خط آ جائے تو وہ آدھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو بشرا بی بی نے جناب علی صورتحال بتائی ہے کہ عمران ٹھیک ہے، بالکل فٹ فاٹ ہے، اور اس کی جو آنکھ میں مسئلہ تھا وہ بھی اب ٹھیک ہے، اور پہلے سے صحت مند ہے۔ یہ ساری خبریں آئی ہیں، اور یہ ان کے بتا رہے ہیں، پنجوتھا سمجھوتھا وغیرہ وہ بھی بتا رہے ہیں، اور باقی لوگ بھی بتا رہے ہیں۔ تو آج پھر وہی ڈگڈگی اور تماشا، یہ حکومت کا بھی اس میں قصور ہے، اور پی ٹی آئی والوں کا تو ہے ہی ہے، کیونکہ وہ ملاقات ہوتی ہے بہنوں کی، 3 بہنوں نے ملاقات کرنی تھی اور ایک وکیل نے کرنی تھی۔ تو یہ وہاں پہ پنجاب کے لوگ آج سنے گئے ہوئے تھے، کل پچھلی دفعہ کے پی کے کی باری تھی، آج پنجاب کے ایم پی اے کی باری تھی۔ تو وہاں پہ وہ یہ ان کا کلیم ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ہنگامے بھی ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی دھرنا جاری ہے۔ رات گئے، کیا ٹائم ہو گیا ہے دیکھیں ذرا، ٹائم کیا ہو گیا ہے، یہ ٹائم دیکھیں، دھرنا جاری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی دھرنا جاری ہے، اور پولیس واٹر کینن پھینک رہی ہے، یہ ان کے الزامات ہیں۔ اور وہ دھرنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ہم نے ملنا ہے۔ یہ سر جی اب روٹین ہے بالکل۔ اب یہ خبر ہم نہ بھی دیں نا تو آپ کہیں گے کہ یار سانو پتہ ہی ہے، حکومت بھی تماشا کر رہی ہے اور یہ بھی کر رہے ہیں۔ آج اسمبلی میں بھی عمران خان کے حوالے سے اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں لے کے جائیں، اور ورنہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لوگ آ جائیں گے، اور مجھے آپ آرام سے لے کے جائیں۔ اور ہم نے ان کی خواہش پہ ان کو پیمز ہسپتال میں لے کے گئے ہیں۔ جبکہ ان کا موقف ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ اس مسئلے میں ویسے پی ٹی آئی والے ٹھیک ہیں سر، کہ جناب عمران خان کی فیملی کو کیوں نہیں بتایا۔ ادھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی بات بھی ہو نا، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں فارم پہ دستخط کرو جی۔ وہ فارم ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کیجویلٹی ہو گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی علاج کے دوران کوئی مر گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوگا، اور آپ یہ لکھ کے دیں۔ تو کئی دفعہ مریض لکھ دیتا ہے، اگر مریض کو ہوش حواس نہ ہو تو اس کے لواحقین لکھ کے دیتے ہیں، پھر وہ آپریشن اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ڈگڈگی جاری ہے اور کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ اب اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کچھ شہر دی لوگ بھی ظالم سن کہتے کچھ سانو مرن دے شوق بھی سی۔ ٹھیک ہے سر جی، یہ چل رہا ہے، سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اب آپ کو دوسری باتیں بتاتے ہیں، اور پھر جناب علی مریم نواز کی بات بتا دیتے ہیں آپ کو۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ابھی تقریر کی ہے تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فساد اور فتنہ کی سیاست ختم کرو۔ انہوں نے کہا اس ملک کو چلنے دو، اور یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم پہیہ جام کریں گے، ہڑتال کریں گے، ان کی کال عوام نے مسترد کر دی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو پنجاب حکومت کے اقدامات ہیں، بسانت ہے، دوسرے ہیں، اس میں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے دلچسپی لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو کافی حد تک ٹھیک ہے کہ اتنی بڑی یہ یار مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہمارے نون لیگ کے لوگوں کی، کہ وہ ٹی وی پہ آ کے یہ 2-3 باتیں کہتے ہیں۔ عمران سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی تحریک انصاف ہے۔ اس کو وہ ریبٹ نہیں کرتے جو بیٹھے ہوتے ہیں مذاکرات میں، جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹی وی چینل پہ، وہ نہیں کہتے کہ یار تم جھوٹ بول رہے ہو، کہاں سب سے بڑی جماعت ہے، کہاں سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے جی۔ اس کے ہوتے ہوئے سارے ضمنی 37 الیکشن ہوئے تھے، 37 کے 37 عمران ہارا تھا جب یہ وزیر اعظم تھا۔ اس کو آگے سے ٹوکتے نہیں ہیں
कि सबसे बड़ा वजीर आजम, सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी जमात, तो इनको कहो ना सबसे बढ़िया नौकरियां देने वाला, 1 करोड़ नौकरियां देने वाला, सबसे बड़े घर 50 लाख बनाने वाला, 350 डैम बनाने वाला, ये सारे झूठे नारे हैं। यही तो इनका तरीका है कि ये झूठे नारों की वजह से इन्होंने अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। उन्होंने नहीं रखा सर जी, ये हुकूमत की मेहरबानी है, हुकूमत ने पीटीआई को जिंदा रखा हुआ है। ये आप मानेंगे? कमेंट्स करके बताएंगे? हुकूमत ने रखा हुआ है, वरना हमने कहा था कि वो उसकी बहनें आए मुलाकात करवाएं तो जाएं, करने दे। इमरान तो अंदर जेल में अभी तक, आपके सख्ती आपने इतनी भी नहीं की कि उसके गार्डियन अखबारों में, टाइम अखबारों में मजमून छपते रहे हैं, उसके ट्वीट आते रहे हैं। अब वो खुद ना दे तो उसकी मर्जी है, वरना आप नहीं रोक सके, नहीं ना रोक सके, आप नहीं रोक सकते। और उसकी सारी बातें, ज़हनी मरीज और ये वो सारी, आपने कौन सी बात उसकी रोक ली है? ऐसे पानी में मदानी चला रहे हैं, लोगों को परेशान किया हुआ है। मैं टीवी पे देख रहा था अभी शो में, ओ यार हुकूमत कोई मुज़ाकरात करे और ये, ओ भाई मुल्क को आगे चलने दो। ये किस्सा पारीना हो गया है। इमरान खान को उसके अपने नहीं मानते। उन्होंने कहा जी 8 सेनेटर बैठे थे, 8 के 4 ग्रुप बने हुए हैं जी, 2-2 के ग्रुप बने हुए हैं। ए फलाना ग्रुप है, फलाना मरवत का ग्रुप है, फलाना फवाद चौधरी का ग्रुप है, इमरान का ग्रुप है, बुशरा का ग्रुप है। वो इतना मरा हुआ इंसान है, उसको आपने दोबारा जिंदा किया हुआ है। अफसोस होता है हुकूमत के इस रवैये पे। आप भी यही मानेंगे तो मरियम नवाज ने कहा है फसाद और फितना की सियासत ख़त्म करो। पहिया जाम हड़ताल, इसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। और 8 फरवरी भी कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत डरी हुई होती है। जो हुकूमत होती है ना सर, वो डरी हुई होती है हमेशा, कोई भी हुकूमत हो। इमरान भी ऐसे ही करता था, रोड बंद कर रहा है। इमरान बाहर होता था, क्या करता रहा है वो? उसने बड़ी आज़ादियाँ दी हुई थी। नून लीग का एक लीडर उसने बाहर नहीं रहने दिया। अब ये कहते हैं जी हम बड़ी मुसीबतें झेल रहे हैं। और भाई जो जरदारी ने मुसीबतें झेली हैं, जो नवाज शरीफ की पार्टी ने झेली हैं, उसका आपने अभी 10% भी नहीं झेला। मुसीबतों का पहाड़, ठीक है ना? तो ये मरियम नवाज साहबा का जी ताज़ा तरीन आपको हमने बयान बता दिया है जी। 2 दिन के लिए सर जी सदर काज़किस्तान के सदर की आमद जी। ये आमद क्यों हुई है? और सर जी साढ़ा असला विक रहे है, साढ़े जहाज विक रहे ने, साढ़े मिसाइल विक रहे ने, साढ़े टैंक विक रहे ने, साड़ियाँ तोपां विक रही ने। इसको निकालो। ख्वाजा आसिफ का बयान है कि जनाब अगर हमें इसी तरह 6 महीने मिल गए तो हम IMF का कर्जा उतार देंगे। लेकिन सियासी बयान नहीं होना चाहिए। IMF के साथ शहबाज शरीफ ने कहा था जून में कि ये हमारी आखिरी डील है, उसके बाद हम नहीं जाएंगे। फिर क्यों मिन्नते तरले कर रहे हो जी? कह रहे हैं टेक्निकल बंदे भेजें और IMF को समझाएं और वो हमें कर्जा दें, ये वो। तो 21 बिलियन डॉलर जो आपके पड़े हैं, वो आपने कोई कर्जा लेना है तो चीन से लिया हुआ है और ले लें, सऊदी अरब से लिया हुआ है और ले लें। ये IMF के तो ना लें जिसने शर्तें लगाई हुई हैं कि तुम पेट्रोल भी सस्ता नहीं कर सकते, तुम चीनी आटा सस्ता नहीं कर सकते, तुम अंडे डबरोटी सस्ता नहीं कर सकते। ये वो पाबंदी लगाते हैं ये वो पाबंदी, आपको पता ही है। इसलिए महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा, अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। अब इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई गैस नहीं आ रही, कहीं भी नहीं आ रही। आप बताएं कहीं आती है? आपकी गैस कितनी जाती है जरा बताएं जी कमेंट्स करके। और बिजली का भी यही हाल है, सुबह सारा दिन बिजली चली जाती है। हर इलाके में उन्होंने ये नया शेड्यूल किया हुआ है कि थोड़ा थोड़ा जाने के बजाय सारे दिन के लिए गायब जी। वहाँ फिर ना कंप्यूटर चलता है, UPS फेल हो जाते हैं, वो सारे अल्टरनेटिव जितने भी हैं वो फेल हो जाते हैं। तो काज़किस्तान के सदर की आमद हो गई है 2 रोज़ के लिए, और वो जहाज़ वगैरह ले रहा है और उसको ये बहुत बड़ा मंसूबा है। इंशाअल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नज़र आएगा। लो जी अगली खबर भी सुन लो। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को दावत दी गई है
کہ جناب آؤ ساڈے نال صلح کراؤ. ترکی، مصر، سعودی عرب اور پاکستان، یہ 4 بندے مل کے تو یہ ایران کو اور امریکہ کو سمجھائیں دونوں. ویسے آپ کو یہ پتہ ہے کہ پہلے بھی جو ایران کے اوپر حملہ ٹالا ہے نا، وہ عاصم منیر کا اور شہباز شریف کی بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی کاوش تھی. انہوں نے ٹرمپ کو کہہ دیا تھا کہ بھائی باز آؤ، ہم نے آپ کا نوبل انعام کے لیے آپ کا نام دیا ہے پوری دنیا میں، اقوام متحدہ میں. آپ جو ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کا وہ ٹائٹل کہ آپ حقدار نہیں ہوں گے. اور ویسے بھی عاصم منیر کی قدر بھی ہے اور تھوڑا سا ڈر بھی ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا. قدر بھی ہے اور تھوڑا سا ڈر بھی ہے. ٹھیک. اچھا جی، یہ آپ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کو انہوں نے صلح کے لیے منصف کے طور پہ، جی یہ منصف کے طور پہ چنا ہے کہ آؤ ہماری صلح صفائی کراؤ. ٹھیک ہے. اب اگلی سر جی خبر جو آج آ رہی ہے نا، انڈیا والے بڑی بغلیں بجا رہے ہیں اور خوش ہیں کہ پہلے ٹرمپ جو ہے نا روز کہہ دیتا تھا پاکستان نے انڈیا کے 8 جہاز گرائے، پاکستان نے انڈیا کے 8 جہاز گرائے. عاصم منیر ویئر آر یو، آصف شہباز شریف ویئر آر یو. تو اب جناب علی تھوڑا سا اس نے یو ٹرن لیا ہے، ادھر توجہ دی ہے انڈیا کی طرف، اور انڈیا کا ٹیرف بھی کم کیا ہے، 25 سے 18 روپے کر دیا ہے، $18 یا 18%. اور انڈیا نے کہا ہے کہ ہم 0 کر دیں گے امریکہ کے اوپر ٹیرف، اور ہم وینزویلا سے یعنی امریکہ سے تیل خریدیں گے اور رشیا سے اور ایران سے نہیں خریدیں گے، اس لیے ہمیں معاف کر دو. تو امریکہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. مودی نے اس کے جناب علی وہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، فون کر کے منت کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسری خبریں ایبسٹین والی، لیکن وہ میں ایبسٹین والی خبر جو ہے نا وہ بتانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 03004725 پہ رابطہ قائم کریں اور ہم سے قانونی اور دوسرے مشورے حاصل کریں. منصف اوان، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ. اللہ حافظ.